اس تاریخی فتوے کے بعد مغربی ذرائع ابلاغ نے سلمان رشدی کی جان بچانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اگر سلمان رشدی توبہ کر لے تو اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ منسوخ ہو جائے گا، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دفتر نے فوراً اس سازش کو اس اعلان سے ناکام بنا دیا۔ غیر ملکی استعماری ذرائع ابلاغ اسلامی جمہوری نظام کے حکام کی طرف یہ جھوٹی اور غلط بات منسوب کرتے ہیں کہ اگر کتاب شیطانی آیات کا مصنف توبہ کر لے تو اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ منسوخ ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس بات کی 100% تردید کی جاتی ہے، سلمان رشدی اگر توبہ کر لے اور زاہد زمان بھی بن جائے تب بھی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی تمام تر جان اور مال کو بروئے کار لائیں تاکہ اسے واصل جہنم کریں۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، اگر کوئی غیر مسلمان اس کی قیام گاہ سے واقف ہو جائے اور یہ طاقت رکھتا ہو کہ مسلمانوں سے پہلے اسے قتل کر دے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کام کے بدلے جو وہ چاہتا ہے انعام یا کام کی اجرت کے طور پر اسے ادا کریں۔ ناظرین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر کے سلمان رشدی کو کفر اور شیطانی آیات کتاب لکھنے کے جرم میں واجب القتل قرار دیا تھا۔ سلمان رشدی کے واجب القتل ہونے کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ تاریخی فتویٰ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آزادی بیان و قلم سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کا مقابلہ کرنے میں صرف زبان و قلم پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ان کے علاوہ موضوعات کے تناسب سے حدود و احکام الہی بھی جاری ہونے چاہیے۔ چاہے امریکہ میں جوتوں کے اوپر ہندو دیوتاؤں کی تصویریں ہوں یا پروفٹ نبی صاحب کے شان کے برخلاف کوئی ودیشی میں کارٹون ہو یا عیسیٰ مسیح کے خلاف کوئی کارٹون ہو ہندوستان میں یا کہیں پر، یا کسی چرچ پہ اٹیک ہوا ہے، جو کوئی بھی کوئی دھارمک چیز ہے اس کا پاؤں تلے پہ، یہ انسانیت کی اور جو 21ویں صدی کی جو سویلائزیشن ہے اس کو شوبھا نہیں دیتا، اس کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف میرا خیال ہے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اور خاص کر جو صحافی ہیں، جو کریٹو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور بہت پرزور آواز اٹھائی ہے۔ آرٹسٹک فریڈم ایک الگ جگہ ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ فریڈم آف ریلیجن صرف میرے لیے نہیں ہے، سبوں کے لیے ہے، اور میری فریڈم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسروں کی فریڈم شروع ہوتی ہے۔ سلمان رشدی اپنی ایک کتاب میں کتاب شیطانی آیات کی اشاعت کے بعد ذلت و خواری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں اطالوی مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی کتاب کے اطالوی مترجم کے شدید زخمی ہونے اور جاپانی مسلمانوں کے حملے کے نتیجے میں شیطانی آیات کے جاپانی مترجم کے ہلاک ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی کتاب کے ناروے کے پبلشر کے قتل کے دن کو اس طرح یاد کرتا ہے، جس دن ناروے کا پبلشر گولی کا نشانہ بنا میری زندگی کا ایک بدترین دن تھا۔ اس نے صرف 20 دن کے دوران 13 بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا۔ اس کی زندگی اتنی اجیرن ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور اخبارات نے اس کو ایک بزدل شخص قرار دے دیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے اب تک بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ ایران نے اس مصنف کے خلاف فتویٰ واپس لے لیا ہے، لیکن ہر بار رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کی فوراً تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایک مجتہد کا فتویٰ واپس نہیں ہو سکتا، اور حتیٰ اس کی موت کے بعد بھی تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ آخری بار بھی سن 2004 میں حجاج کرام کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں سلمان رشدی کے واجب القتل ہونے پر زور دیا گیا۔ یہ جو خباثت کرتے ہیں یہ مسلمانوں کو جج کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جذبہ
غیرت کا جذبہ ہے ان کے اندر موجود یا یہ بالکل ہی اب سو گئے؟ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یہ جو دوسرا آپ نے کہا، یہ ابھی جو کارٹون حضور کے شان کے اندر گستاخی انہوں نے کارٹون بنا کے کی ہے، یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کو اگر مشتعل کریں تو ان کے اندر جذبہ قربانی، جذبہ ایمانی اب کہاں تک موجود ہے، اور اس کو وہ سرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ آزمانے کے لیے، تاکہ وہ نئے اپنا جو اگلا قدم ہے وہ اٹھانے کے لیے وہ پھر اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ چنانچہ یہ استعمار جو ہے یہ ان کی اپنی کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ کوشش یہ اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمارے جذبہ ایمانی جو ہے نا اس کو تولیں، ناپیں کہ کتنا جذبہ ایمانی ہم میں باقی رہ گیا ہے۔ یہ میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں، اور ہمارے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کہ ہم نے استعمار سے ہر جگہ سے استعمار کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے اپنانا شروع کیا زندگی کے اندر، چنانچہ ہم حکمران جو ہے ویسے ان سے ڈرتے ہیں اپنی کرسی کی خاطر، عوام جو ہیں وہ حکمرانوں کے دباؤ کے نیچے آتے ہیں، چنانچہ وہ کسی طرف سے بھی صدا جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی، چاہے وہ عوامی طور پر ہو چاہے وہ حکومتی طور پر۔ ناظرین، کتاب شیطانی آیات کی تدوین کہ جس میں بڑے بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اس شخص کے شیطانی افکار کی سازش ہے کہ جس نے الحاد اور استکبار کی دامن میں پرورش پائی ہے اور اپنے خیال خام میں ان کی جانب سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تاریخی فتویٰ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند آخر کار اس ملحد اور بے دین شخص کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔